بسم اللہ الرحمن الرحیم بول سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات، اس کی چھٹی فصل جس کا عنوان ہے امکان استعدادی۔ یہ امکان کیا ہوتا ہے؟ امکان آپ سے عرض کیا تھا کہ امکان جو ہے وہ خود عرض ہے اور اس کی کئی اقسام ہیں، اس میں سے دو بنیادی اقسام، ایک امکان ذاتی اور دوسرا امکان استعدادی۔ تو مغالطہ اکثر ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس فصل کے آخر میں جو فخر الدین رازی کے اشکالات ہیں وہ امکان استعدادی کو امکان ذاتی سمجھ بیٹھا ہے، تو اس طرح انسان کا مغالطہ ہو جاتا ہے۔ پھر جو اصل موضوع جو پیچھے بحث چل رہی ہے وہ ہے حادث کی۔ جو حادث ہوتا ہے، متکلمین کہتے تھے کسی شے کے وجود کی جو علت ہے اس کا حدوث ہے، جو بھی ممکن الوجود ہیں اس کی علت حدوث ہے، جبکہ جو فلاسفہ قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی علت اس کا امکان ہے۔ تو عرض کر رہے تھے پہلے ہی کہ یہ جو حادث موضوع ہے، اور جو حادث ہوتا ہے وہ عالم مادہ میں ہوتا ہے، عالم جسمی میں ہوتا ہے۔ اور جسم کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ مادہ اور صورت سے مرکب ہوتی ہے۔ اس پر مادہ صورت کے پر جو صورت جسمی آتی ہے اس سے صورت نوعیہ پہلی آتی ہے، جسم پر صورت نوعیہ، آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ اس کے بعد یہاں جو پہلی صورت نہیں، یہ جسم طبیعی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جبکہ ہمارا موضوع کیا ہے؟ وہ جسم تعلیمی ہے۔ اس پر جو صورت نوعیہ کے بعد جو پہلے اگلی صورتیں آتی ہیں، جو آگ پانی مٹی ہوا کی، وہ جسم، وہ ہمارا موضوع ہے۔ یہ ہو گیا امکان استعدادی۔ جبکہ امکان ذاتی کو بھی پہلے سمجھنا چاہیے کہ اس کے مقابلے میں امکان ذاتی کیا ہوتا ہے۔ امکان ذاتی جو اصل ہے وہ وجود اور عدم کی طرف، اس عدم بھی کون سا؟ عدم مطلق، اور وجود کون سا؟ وجود مطلق۔ یہ جو امکان ہے اس کی نسبت وجود اور عدم کی طرف مساوی ہوتی ہے۔ یہ جو امکان ہے اس کو پہلے وجود ملتا ہے اس وجود کی طرف سے، پھر وہ ممکن کو جب وجود مل جاتا ہے، وجود نہ کہ وجود کے بعد وجود ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں ممکن الوجود۔ یہاں پر جو امکان ہے، جو عدم ہے، یہاں پر ہے اللہ کی قدرت کا تعلق۔ یہاں پر اللہ کی قدرت، یہ جو حادث ہے یہاں پر اللہ کی قدرت کا موضوع نہیں ہے، کیونکہ جو امکان استعدادی ہے وہ کسی موضوع میں پایا جاتا ہے، اور یہ جو امکان ذاتی ہے یہ عقلی ہے۔ عقلی سے کیا مراد ہے کہ یہ جو امکان ذاتی ہے یہ خارج میں وجود نہیں رکھتا۔ خارج میں اس شے کو وجود ملے گا تو پھر اس کو ممکن الوجود کہتے ہیں، پھر وہ جو ممکن الوجود اس کا امکان اس میں وہ ذاتی ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو امکان ذاتی ہے، جب بھی عقل میں اس کو فرض کریں گے، اللہ نے عقل ایسی چیز دی ہے کہ وہ خارج میں چیز وجود نہ ہو لیکن ذہن اس کو تعقل کر سکتی ہے حملے اولی کے بعد، تو یہ جو امکان ذاتی ہے یہ عقلی ہے۔ اس کی کوئی اضافت خارج میں کسی وجود کی طرف نہیں ہے، خارج میں تو وجود ہوا ہی نہیں۔ اس امکان کو جب وجود مل کے خارج میں جب بھی پائی جائے گی تو اس میں اس کو وجود ملا ہوگا۔ جبکہ یہاں پر یہ جو امکان استعدادی ہے، جب بھی ہم کہیں گے، ذہن میں کہیں گے کسی شے کا امکان استعدادی، تو اس سے پہلے اس کا موضوع خارج میں موجود ہوگا، اور وہ شے جسم ہوگا۔ جسم یا اس کا عرض بھی ہو سکتا ہے، وہ آگے مباحثہ کریں گے۔ تو یہاں سے یہ تعریف، یہ فصل شروع ہوتی ہے۔ مصنف کیا کہتا ہے کہ ہر حادث، کوئی بھی حادث اپنے وجود سے قبل اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ ہر حادث میں وجود سے قبل اس میں امکان پایا جاتا ہے، لیکن امکان استعدادی نہیں لکھا، اس لیے آپ اس کو سمجھیں کہ وہ امکان استعدادی کی بات کر رہے ہیں۔ استعدادی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جب بھی جو یہ اس امکان استعدادی کا موضوع جو ہے نا، خارجی کوئی حادث شے ہے،
اور جو بھی خارجی حادث شے ہے اس میں بالقوہ پایا جاتا ہے امکان استعدادی. آپ کہیں گے یہ بالقوہ کیا ہوتی ہے، امکان استعدادی کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی، جیسے نطفہ آپ سے عرض کیا تھا کہ نطفہ جو ہے اس میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ انسان بننے کی استعداد پائی جاتی ہے. یہ جو نطفے میں جو انسان بننے کی استعداد ہے اس کو کہہ رہے ہیں وہ امکان استعدادی. اسی طرح بیج ہے، بیج موجود ہے، موجود شے میں امکان پایا جا رہا ہے، جبکہ یہ جو امکان ہے یہ خارج میں کوئی چیز موجود نہیں ہے. تو یہ جو استعداد پائی جا رہی ہے نطفے میں یا بیج میں کہ اس نے انسان بننا ہے یا اس نے درخت بننا ہے، یہ ساری کی ساری قوت اس بیج میں یا نطفہ اور بیج خارج میں پائے جاتے ہیں. یہ حادث شے ہیں، خود حادث شے میں امکان پایا جا رہا ہے. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ حادث جو وجود سے قبل اس حادث میں امکان پایا جا رہا ہے یہ امکان استعدادی ہے. یعنی وہ بیج ہے، اس میں امکان استعدادی پایا جا رہا ہے کہ وہ بیج درخت بن جائے گا یا وہ نطفہ انسان بن جائے گا. یہاں پر اس امکان استعدادی کا تعلق اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بالکل موضوع نہیں ہے کہ اس کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعلق اس امکان استعدادی سے ہے. تو پھر کہیں گے یہ تو امکان ہے، امکان کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ عدم. پھر اللہ تعالیٰ یہ وجود مطلق کی قدرت کا تعلق امکان استعدادی سے ہے، تو پھر عدم مطلق کیا ہوگا؟ کہ عدم مطلق وہ ہے جس سے اب مطلق تو عدم ہو ہی نہیں سکتا اس کے مقابلے میں. عدم مطلق تو اس ممکن کے ساتھ ہوگا جس کی نسبت دونوں طرف مساوی ہے، جبکہ یہاں امکان استعدادی میں تو ایک خارجی شے وجود رکھتی ہے. تو وہاں پر اگر کہیں گے اللہ کی قدرت کا تعلق محال کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نہیں ہے جی محال کے ساتھ، ظاہر ہے محال کا اللہ کی قدرت سے تعلق نہیں. تو کیوں تعلق نہیں؟ کیونکہ وہ محال ہے. کہ یہ تو ہو گیا، اس کو کہتے ہیں مصادرہ، کہ جو ہمارا مدعا ہے، دعویٰ ہے، دلیل بھی وہی ہو، دعویٰ بھی وہی ہو، دلیل بھی وہی ہو، اس کو کہتے ہیں مصادرۃ المطلوب. آخر ایک دلیل کے دیں گے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا محال کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ محال ہے. تو یہ دعویٰ بھی وہی ہے، دلیل بھی وہی ہے. اس طرح یہ جو ہے وہ باطل ہے. اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ امکان ذاتی جو ہے وہ اور چیز ہے اور امکان استعدادی الگ چیز ہے. امکان استعدادی خارجی ایک چیز ہے، وہ جسم ہے. اور جسم کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ اس میں موضوع جو ہوتا ہے وہ مادہ ہوتا ہے اور اس پر صورتیں آ رہی ہوتی ہیں. یہ موضوع جو مادہ ہے اس میں صلاحیت استعداد پائی جاتی ہے کہ ایک صورت کو قبول کرے، پھر دوسری کو، پھر تیسری کو. جیسے بیج ہے، بیج میں پہلی صورت آتی ہے تو جڑیں بنتی ہیں، اگلی صورت آتی ہے تنا، پھر پتے، پھر پھول اور پھر پھل. موضوع ایک ہی ہوتا ہے، اس پر صورتیں آ رہی ہوتی ہیں. اس موضوع میں صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ ان صورتوں کو قبول کرے. تو یہاں تک یہ ہو گیا. کیونکہ اگر حادث وجود سے قبل، جس طرح ہم کہا تھا، کیا تعریف کی مصنف نے؟ کہا جی حادث اپنے وجود سے قبل کیا ہوگا؟ یا واجب ہوگا یا ممکن ہوگا. کوئی بھی حادث جو ہے ابھی بنا نہیں، حادث اپنے وجود سے قبل یا تو ممکن الوجود ہے یا واجب الوجود ہے. حادث واجب الوجود تو ہو نہیں سکتا، واجب الوجود بذات موجود ہوتا ہے. یہ تو محال ہے کہ حادث اپنے وجود سے قبل، تو وہ پھر ممکن ہی ہوگا. تو ہمارا موضوع ان خارجی موجودات جو کہ ممکن ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر حادث کے وجود سے پہلے اس کے وجود کا امکان پایا جا رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہاں پر ان دونوں امکان کی جو ہم وضاحت کرتے ہیں، امکان ذاتی اور امکان استعدادی. امکان ذاتی جو ہوتا ہے اس کا خارجی وجود سے تعلق نہیں، اور جو امکان استعدادی ہے اس کا اس کا تعلق خارجی وجود کی طرف اضافت ہے. آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں امکان استعدادی کس میں استعداد پائی جاتی ہے؟ وہ اس خارجی وجود میں.
جبکہ یہ جو امکان ذاتی ہے یہ عقلی ہے، اس کا خارج میں تو وجود ہی نہیں ہے، اس نے ڈائریکٹ پہلی دفعہ وجود پانا ہے۔ تو یہ جو امکان استعدادی ہے، خارج میں ایک چیز موجود ہے، مثلا بیج موجود ہے، اس میں استعداد پائی جاتی ہے کہ اس سے جڑیں بنے، تنا بنے، درخت، پھول اور پھل۔ اس لیے اس امکان استعدادی کی نسبت ہوتی ہے خارجی کوئی چیز جو پائی جا رہی ہے۔ جب ایک اضافت اور نسبت جو پائی جا رہی ہے اس ایک شے کی اس دوسری شے کی طرف، تو دو چیزیں ہوں گی، اور جو اضافت ہے ہم نے عرض کیا تھا، اضافت عرض ہے، کم، کیف، عین، بز، متا، جد، اضافت۔ تو اضافت جو ہے اراض کی قسموں میں سے ہے، اور عرض کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ چیز ہوتی ہے کہ جب بھی خارج میں پائی جائے، کسی جوہر کی میں پائی جائے، جوہر کی محتاج ہوتی ہے، خارج میں عرض خود بخود نہیں ہو سکتا۔ مثلا سفیدی عرض ہے، خارج میں دیوار ہوگی تو اس پہ سفیدی ہوگی، سفیدی بھی ذات خارج میں موجود نہیں ہو سکتی، جبکہ اس کے مقابلے میں جوہر وہ ہوتا ہے جو خارج میں بذات پایا جائے۔ بس اضافت ایک عرض ہے، اور یہ کس چیز کا محتاج ہے؟ کسی جوہر کا محتاج ہے۔ اور یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جوہر جو ہے وہ خارج میں پایا جائے گا۔ جب یہ ہو گیا تو دو چیزوں کی ضرورت ہے امکان استعدادی میں، کہ ایک جو امکان استعدادی پایا جا رہا ہے کس میں؟ موضوع میں۔ خارج میں ایک موضوع ہے اور اس میں امکان پایا جا رہا ہے۔ بس اس موضوع جو خارج میں پایا جا رہا ہے، اگر ہم اس کو فرض بھی کریں کہ عقلی ہے، لیکن اس کا تعلق کس سے ہے؟ موضوع کے ساتھ۔ یہ عرض ہے، امکان، اس کا تعلق اس موضوع کے ساتھ ہے، اس پر قائم ہے۔ اب اس موضوع کی ایک نسبت اس امکان استعدادی کی طرف ہے، یہ ہو گئی پہلی نسبت۔ دوسری نسبت موضوع کی کس طرف ہو رہی ہے؟ وہ جو اس موضوع پر اگلی صورت آنی ہے، اگر وہ جوہر بھی ہو سکتی ہے اور وہ عرض بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دو نسبتیں ہو گئیں۔ اب یہ امکان پایا جا رہا ہے، اگر ہم ان کو فرض کرتے ہیں کہ جو بھی امکان پایا جا رہا ہے، امکان استعدادی، وہ اس کو ایک خارج میں وجود چاہیے۔ اب جو خارج میں وجود چاہیے وہ یا تو ہوگا بالعرض یا ہوگا بالذات۔ اب جو خارج میں بالعرض جو وجود پایا جا رہا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ یہ والا، یا تو ایک شے میں پایا جا رہا ہے جس کی ایک دوسری شے کی طرف اس کی نسبت ہے، یا دوسری شے کی طرف اس کی ایک اضافت پائی جا رہی ہے۔ تو اس کی مثال کیا ہے کہ امکان پایا جائے کسی جسم میں پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس جسم میں، کیونکہ یہ قسم بالعرض کی ہے، وہ جو جسم میں پایا جا رہا ہے اس کا نیلے ہونا ہے، اس کا سفید ہونا ہے، اس میں اس کی ڈائریکٹ نیلے کی طرف نسبت نہیں دے سکتے عرض کی طرف، کہ اس میں امکان پایا جا رہا ہے کہ وہ ابھی سفید ہے تو پھر پیلا ہو جائے۔ پھر وہ کون پیلا ہوگا؟ وہ موضوع ہوگا، پہلے ایک موضوع کی طرف نسبت دیں گے کہ اس میں پھر اس میں جو عرض پایا جا رہا ہے اس کی نسبت ہو جائے۔ ایک دفعہ ہو جاتی ہے کہ ایک شے کا دوسری شے میں بدلنا، شے کا خود دوسری شے میں بدلنا، وہ ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی ظاہری صورت بدل رہی ہوتی ہے۔ مثلا جو پانی ہے اس کا تبدیل ہو جانا ہوا میں، ہوا میں کیسے؟ اس کو ٹیمپریچر دیں، پانی کا اس اپنی صورت بدلنا، بخارات بن جانا۔ تو یہ نطفہ سے جو بی سے اس کی صورتیں بدلتے بدلتے درخت بن جانا، یہ بھی اسی کی ضرورت ہے۔ خود موضوع ایک شے ہے، وہ بیج ہے، اسی کے اوپر صورتیں آ رہی ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ بیج ختم ہو گیا ایک نئی موضوع آ گیا، پھر وہ ختم ہوا ایک نیا موضوع آ گیا، ایسے نہیں ہے۔ بس یہ جتنے بھی موضوع ہیں یہ موضوع کے محتاج ہیں امکان استعدادی، جتنے بھی امکانات ہیں، یہ والا امکان ہو، یہ والا امکان ہو، ان سب میں جتنے بھی امکانات ہیں یہ امکانات استعدادی کہلاتے ہیں، اور یہ موضوع کے محتاج ہیں۔ موضوع ہوگا تو اس میں امکان استعدادی پایا جاتا ہے، جبکہ امکان ذاتی میں خارج میں موضوع نہیں ہوتا، وہ مطلق ہے، اور وہ خود جب موجود ہوگا تو وہ خود بذات موجود ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بذات موجودات ہیں اس کے مقابلے میں
وہ کون سی ہیں؟ وہ مجردات ہیں. جو بذات مجرد موجود ہے یہ قائمون بنفس ہی ہے. کہ ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ مجرد میں امکان استعدادی پایا جاتا ہے کہ خارج میں مجرد ہے اس میں امکان استعدادی پایا جا رہا ہے. کس چیز کا امکان استعدادی پایا جا رہا ہے؟ کہ وہ مجرد شے موجود ہو جائے. بھائی مجرد شے تو پہلے ہی موجود ہے، اس میں تو امکان ذاتی، امکان خود ممکن الوجود ہے، اس میں امکان تو پایا جا رہا ہے. تو یہ امکان کے لیے امکان چاہیے، یہ تو ناممکن ہے. تو اس لیے یہ مجردات ہیں، ان کا تعلق امکان استعدادی سے نہیں ہوتا. وہ یکلخت بالفعل ہوتے ہیں، ان میں بالقوہ قوت نہیں ہوتی کہ جو قوت سے فعلیت کی طرف جائے، جبکہ امکان استعدادی ہے ہی بالقوہ سے بالفعلیت کی طرف جانا. اور وہ کہاں کام موضوع ہے؟ وہ یہ عالم مادہ ہے. اس سے اوپر والے عوالم میں حدوث کا کوئی تعلق نہیں. وہاں پہ ڈائریکٹ جو ہے امکان کو وہاں پہ ذاتی ہوتا ہے، اور وہاں پہ اس شے مجردات کو، وہ عقل ہو، وہ نفس ہو، وہ جتنے بھی عقول ہیں، وہ موضوع الگ ہے. یہاں تک ہو گیا. اب یہاں پر اشکالات ہیں کہ جو فخر الدین رازی نے کیے ہیں. پہلا اعتراض کیا کیا ہے فخر الدین رازی نے؟ وہ کہتا ہے کوئی شے بھی ایک شے ہے اپنے وجود سے قبل. مصنف نے یہی تعریف کی تھی کہ حادث اپنے وجود سے قبل اس میں امکان ذاتی، امکان استعدادی پایا جاتا ہے. تو کہتا ہے ایک شے ہے وجود سے قبل، کیا ہے؟ وہ نفی الصرف ہے، وہ ہے ہی نہیں شے. وہ کہتا ہے جب یہ نفی الصرف ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود دینا ہے، تو اللہ کی قدرت جو ہے اس سے، جو نفی الصرف ہے، یہ تو ہے ہی نفی الصرف، تو اللہ کی قدرت اس سے تعلق کیسے ہوگی؟ جبکہ ضروری ہے کہ اس شے میں تمیز ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے، جو چیز نہیں ہے اس نے اس چیز کو بنانا ہے، درخت کو، انسان کو، حیوان کو بنانا ہے، تو ان چیزوں میں تمیز ہونی چاہیے. جبکہ نفی الصرف میں کیا ہوتا ہے؟ تمیز ہی نہیں ہوتی. موت مطلق ہے، نفی الصرف جو ہے اس میں تو تمیز ہی نہیں ہے. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعلق اس سے کیسے ہوگا؟ یہ ایک اشکال کیا تھا فخر الدین رازی نے. تو اس کے جواب میں، جواب جو دیا مصنف نے، وہ شارح جو ہیں نصیر الدین طوسی علیہ رحمہ، انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ خبط ہے. تو مصنف نے کیا کہا؟ یہ خبط ہے، یہ ایک ذہنی اختراع ہے. کیوں ذہنی اختراع ہے؟ انہوں نے کہا اس کو امکان استعدادی اور اس کا پتہ ہی نہیں ہے، یعنی ایک مغالطہ ہوا ہے. ہم جو بات لے رہے ہیں وہ امکان استعدادی کی ہے، اس کے لیے تو خارج میں ایک وجود چاہیے، جبکہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ تو امکان ذاتی کی بات کر رہے ہیں. امکان ذاتی کا تعلق تو امکان استعدادی اور امکان ذاتی کا اس سے وہ تعلق ہی نہیں ہے. اور جو امکان ہے یہ والا، وہ امکان ذاتی میں عقلی اعتبار ہوتا ہے. اب مصنف نے جو دوسرا اشکال کیا وہ بھی اسی طرح کا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شے خارج میں موجود ہی نہیں ہے. مثلا ہم جو کہتے ہیں امکان ذاتی میں خارجی چیز ایک وجود ہی نہیں رکھتی، وہ اعتبار جو ہے امکان ذاتی کا وہ عقلی ہے. وہ کہتے ہیں ایک شے خارج میں وجود ہی نہیں رکھتی، آپ نے ذہن میں اس کو اعتبار کر لیا ہے، ذہنی اعتبار کر لیا. وہ کہتے ہیں یہ جہل ہے، کیونکہ خارج میں وہ چیز وجود ہی نہیں رکھتی. تو اس کے جواب میں مصنف نے کیا جواب دیا ہے؟ مصنف نے کہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، یہ تو جو جن شے کا وجود ہی نہیں ہوتا، مثلا شریک باری کو پہلے فرض کرتی ہے عمل اولی میں سے ہٹ کر عمل شائع میں، پھر اس سے وہ موضوع بھی بناتی ہے، اس پہ معمول کو حمل بھی کرتی ہے. تو وہ چیز اللہ تعالیٰ نے جو اعتبار دیا ہے ذہن میں، وہ ذہن یہ کام کر سکتا ہے امکان ذاتی کو. دوسرا یہ ہو گیا. اور تیسرا کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذہن جس چیز کا اعتبار کرتا ہے اس کو خارج میں تطبیق کرائی جاتی ہے، کہ جب وہ وجود ہوگا تو پھر وہ اس کا اس سے تعلق ہوتا ہے. تیسرا جو اشکال کیا ہے، بس یہ دو بنیادی اشکالات ہیں. تو اس سے مغالطہ صرف اس امکان ذاتی اور امکان استعدادی کو سمجھنے میں ہے. اس لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کی جو اقسام ہوتی ہیں امکان کی، اس پہ ہم بھرپور توجہ دیں. امکان ذاتی جو ہے وہ مرحلہ، وہ پہلا مرحلہ ہے جب اس ممکن الوجود کو وجود ملنا ہے. وہ امکان جس کی وجود اور عدم کی طرف نسبت مساوی ہے،
جبکہ امکان استعدادی میں خارج میں ایک چیز ہے، ذہن اس امکان کو کرتا ہے کہ اس کو موضوع میں امکان پایا جاتا ہے، وہ موضوع خارج میں موجود ہوتا ہے۔ یہ دو بنیادی فرق ہیں، جب یہ سمجھ میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ جو سارا مباحثہ ہے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔